کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو یہ بالکل اس کا کوئی دور تک واسطہ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے یہ کئی دفعہ ہمیں کلیئر کر چکے ہیں تو پھر کلیئرٹی آ جائے اس بات کے اوپر کہ کوئی بھی بات اگر خان صاحب نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے لیے کی ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں کی. اسی طرح جو ہمارا آگے کی جو ہمارا ایک تحریک چل رہی ہے اس کے حوالے سے اب دوبارہ, چونکہ بیچ میں مجھے ذرا تھوڑی ایک چھٹی دی گئی تھی کہ میں ذرا تھوڑا حکومت کو سنبھال لوں زیادہ اور اس طرح فوکس زیادہ ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ جو ہے مجھے اب ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تنظیموں کے ساتھ دوبارہ مل کر پھر دوبارہ اس تحریک کو میں بھی اپنا ایک کندھا جو ہے دونوں کندھے پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے دوں. تو انشاءاللہ وہ بھی حکم خان صاحب کا آ گیا ہے مجھے اب اس کا, تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آنے والے بہت کم دنوں میں ہی دوبارہ ہماری جو تحریک کا جو ہمارا ٹیمپو ہے انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے پھر چلے گا. اور ہماری جو بات چیت ہے, ڈیمانڈ ہے, وہ صرف پاکستان کے لیے ہے اور وہ بڑے سمپل ہے. پہلی ہماری چیز ہے کہ ہمارا آئین ہے اس کی بالادستی ہمارے پہ فرض ہے. نمبر 2, قانون کی بالادستی اس ملک میں ہونی چاہیے. جمہوریت حقیقی اس ملک میں ضرورت ہے. جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اس کی واپسی جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ اس قوم کی اس ملک کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی یہاں پر بار بار ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے ابھی بھی ہماری لیڈرشپ ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں. تو عدلیہ جو ہے اس کے لیے سٹینڈ لے, کیونکہ قانونی تحفظ دینا عدلیہ کا کام ہے. عدلیہ کے ساتھ ہیں ہم, یہ قوم ساتھ ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنے فیصلے کریں. اور یہ جو ہمارے ٹریبیونل میں کیسز لگے ہوئے ہیں 90 دن میں یہ کیسز ہونے ہوتے ہیں, فارم 45 ہمارے پاس ہیں. جن کا فارم 45 نہیں ہے ان کے فیصلے سنائیں اور قوم کو ان کا مینڈیٹ اپنا حق واپس کریں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتانے والی ہیں. باقی بجٹ کے اوپر خان صاحب کو میں نے پورا بریف کیا ہے, حکومتی معاملات میں بریف کیا ہے, پولیٹیکل صورتحال میں بھی بریف کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے. آج میں نے تو ملاقات کر لی, وہ بھی مجھے جس طریقے سے ملاقات مجھے ملی ہے 2 مہینوں کے بعد, یہ ایک زیادتی ہے. اپنے لیڈر کا ساتھ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے, اس کے باوجود مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. حکومتی معاملات ہوتے ہیں, اس میں اپنے لیڈر کا ویژن ضروری ہے کہ لیڈر کو اپنا ویژن مجھے دے گا تاکہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو. اور ساتھ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں, جس میں ہمارا فائنینس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں میں مجھ سمیت, ان کی ایک ملاقات ضروری ہے. اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ IMF کے حوالے سے جو ہمارے پہ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہمارے صوبے نے وائس صوبہ ہے کہ IMF کے تمام ٹارگیٹس پورے کیے ہیں, پاکستان کے لیے کیے, پاکستان ہمارا ہے. لیکن اگر یہ رویہ ہے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے, پھر یہ جانے ان کا کام جانے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اسی کے علاوہ جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو خان صاحب نے نام بتائے ہوئے ہیں, ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں کچھ, ان کے نام بتائے ہوئے ہیں, ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ عمران خان کا ایک حق ہے, یہ ان کا ایک حق ہے. اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا تو اس کے خلاف بھی ہمیں بھرپوری تحریک چلائیں گے. اور انشاءاللہ میں پوری قوم کو بتا دوں کہ اس طرح عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سویرا ہونے والا ہے, روشنی ہونے والی ہے. تو اب یہ سارا کچھ کر کے, پورا سسٹم یہ سارا کچھ کر کے نہ تحریک انصاف کو ختم کر سکا, نہ عمران خان کو مقبولیت ختم کر سکا, اور نہ ہی ہمارے جذبے کو ختم کر سکا. تو اب سسٹم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے. آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ حقیقت کو تسلیم کریں اور تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ کو پاکستان کی سوچ نہیں ہے تو کم از کم ہمارے لیڈر عمران خان کو ہمیں یہ سوچ ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم خان صاحب کو انشاءاللہ رہا کروائیں گے. لیکن آپ کا یہ پوری کوشش ہے کہ حکومت بھی بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, اور آپ لوگ آج آپ اس کوشش میں کیا کامیاب ہو چکے ہیں کہ خان صاحب کو راضی کر دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا, آپ جو سوالات میں اگلے کے بارے میں پہلے جواب بھی دے دیتے ہیں نا, یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کب بولا ہے کہ میری کوشش ہے کہ حکومت صاحب بیٹھے؟ کوئی میرا بیان کسی چینل کے پاس ہے, کسی بلاگر کے پاس ہے کہ میں نے یہ بیان دیا ہو کہ میری کوشش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت اس کو ہم مانتے بھی نہیں ہے یہ بیٹھے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. ابھی آپ اپنے سوال میں میرے پہ تھوپ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات ہے, اگر مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں.
ان سے بھی کر سکتے ہیں. اور جو بات عمران خان صاحب کر دیتے ہیں ایک دفعہ, عمران خان صاحب ایک لائن دے دیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے اوپر اس پہ کمنٹ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. گنڈاپور صاحب, آپ کی پوری جو سیاست ہے پی ٹی آئی کی, اس کا محور عمران خان کی رہائی رہا ہے, لیکن ابھی تک باوجود اس کے کہ آپ نے بھی بہت کوشش کی, متعدد اٹیمپٹس ہوئے ملاقات کے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جس پر آپ کے کارکنان آپ سے اس بارے میں گلا کریں. دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا جواب ملا ہے, اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کے بجائے کہ فیلڈ مارشل. خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ تضاد ہے, کیا ہے, پالیسی ایک نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات جو آپ نے کی ہے, بالکل ہمارا جو ورکر ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, اور انشاءاللہ ورکر کے لیے ہم سے جتنا بھی ہو رہا ہے اپنے بس سے باہر ہم ان کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے اگر جذبات ہیں اور ان کے جذبات کو ہم مطمئن نہیں کر پا رہے, تو اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے. میں بھرپور طریقے سے جب سے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے, میں پوری کوشش کر کے, اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ جس طرح کے ایونٹ کیے گئے اور بار بار کیے گئے اور ہو رہے ہیں, تو اس میں کامیابی اللہ دیتا ہے. ہم نے ایک کوشش کرنی ہوتی ہے, ایک بھرپور کوشش کرنی ہوتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کون کتنا اس سے مطمئن ہوتا ہے, تو یہ ہر بندے کی اپنا ایک ذاتی سوچ ہے, اس پہ تو میں کمنٹ کر نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے, بھرپور طریقے سے جاری, اور ہر بندہ اس میں جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے. باقی رزلٹس کیا آ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, ہمارے بھی سامنے ہیں, کیونکہ یہ جو پچھلے 76 سال سے قبضہ ہے ایک مافیا کا, یہ قبضہ چھڑانے کی ایک تحریک ہے, اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لیکن آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہم مل کے اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ آواز مثبت آواز ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے. جو تقاضے ہیں آئین کے مطابق وہ تقاضے پورے ہونے چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک بیان دیا, تو خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بیان ہی ہمارا بیان ہے. اس کے علاوہ اگر پارٹی میں کسی نے کوئی اور بیان دیا ہے, کسی حوالے سے دیا ہے, تو اس کا جواب اگر اس سے آپ مانگا کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے, بجائے مجھ سے مانگنے کے. میری تو سمپل سی ایک بات ہے کہ میرے لیے وہ بیان ہے جو عمران خان نے دیا. جو بیان عمران خان نے دیا, میں اس بیان کو انڈورس کرتا ہوں, اس بیان کو صحیح سمجھتا ہوں, اور اس بیان کو فالو کرتا ہوں, اس کا پابند بھی ہوں ایز اے ورکر آف پی ٹی آئی. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحریک کی بات کی, تحریک کب سے دوبارہ پھر شروع کرنے جا رہے ہیں, ذرا یہ بھی بتائیے کہ کوئی ٹائم فریم دے دیں. بس جلد, جب میں نے کہہ دیا کہ جب میں پھر کہتا ہوں تو پھر آپ کو زمین گرم جلدی ہو جاتی ہے نا, تو میں نے آج کہہ دیا ہے تو اب زمین گرم ہونا شروع نظر آ جائے گی. پہلے سے میں دعوے کر کے کیا بتاؤں آپ کو, میں کوئی مشاورت کروں گا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, کس صوبے سے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بیٹھ کے پھر ہم اس کے بعد ایک انشاءاللہ بنائیں گے. یا پنجاب سے بھی کوئی ہوگا الا جلا؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ دیکھیں بات کو آپ سمجھیں, پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے ووٹ دیا ہے, اور جس ظلم کے بعد انہوں نے نکل کے مینڈیٹ عمران خان کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے, سندھ نے اس طرح دیا ہے, بلوچستان نے بھی دیا ہے. اب چونکہ ہماری وہاں پہ حکومتیں نہیں ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا, تو اگلے ہمارے ورکروں کے گھروں میں جا کے ان کے گھر توڑنا, ان کی فیملیوں کو زرد و کوب کرنا, گرفتار کرنا, لیڈرشپ کو جو ہے وہ پھر پرچوں میں گرفتار کرنا, ان کے گھروں پہ حملے کرنا, تو بڑا فرق ہے اس میں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پنجاب کو آپ کمپیئر کے سے نہیں کر سکتے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, ہمارے بھی جو ڈفرینٹ اور لوگ ہیں جو تجزیہ نگار بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خالی مائک اٹھا کے جو آپ باتیں کر لیتے ہیں کسی پہ تنقید کرنے کی, یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, فزیکلی پریکٹیکلی کام کرنا بہت مشکل ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے, یہ اب ہم سے پوچھیں کہ پوری ریاست کو 4 دفعہ بریچ کیا ہے, ریاست نے پورا زور لگایا ہے, لیکن ہمارا راستہ نہیں روک سکی. آخر میں گولیاں ماری ہیں, اور گولیوں کے لیے ہمارے سینے حاضر تھے, لیکن اپنے ورکروں کو ایسے ظالموں کے سامنے جب وہ گولیاں شروع کر دیں, ان کو شہید کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کے بعد ہم نے جو فیصلے کیے, اپنے ورکر کے جان و مال کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, تو اس میں ہم نے کیے. اور آگے کے لیے اب ہم تیار ہیں کہ اگر آگے کے لیے اب یہ کام شروع ہو گیا ہے, تو اگر اب ہم آئیں گے, میں نے پہلے بھی 26 کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی تھی, اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسے ہے تو اگلی دفعہ پھر ہم بھی یہی سوچ کے آئیں گے کہ آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ کی یہ انتہا ہے, تو پھر ہم بھی اس انتہا کے مطابق آئیں گے. لیکن ہم یہ انتہا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے, سارے جھوٹے کیس ہیں, اور عمران خان نے کیس نہیں لگائے جا رہے, کیسوں کو لگایا جائے, جلد فیصلے کیے جائیں, میرٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں. عدلیہ جو ہے آزادانہ طور پہ فیصلے کرے اپنے, ہم عدلیہ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. کوئی پریشر ان پہ ہے, ہمیں بتائیں کہ یہ پریشر ہے, یہ قوم ساتھ دے گی وہ پریشر ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے جی.
थैंक यू। ये फरमाइएगा कि कल हरीमा मैडम ने कहा कि इमरान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करें, तो क्या आपने इसकी मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, देखें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इसके बाद हमारा इंशाल्लाह अब एक हमारा जिरगा हो रहा है, इस जिरगे के अंदर ये इसमें बातचीत होगी, और ये जो परफेक्शन ना होना या कैपेसिटी बिल्डिंग अब तक नहीं की गई, कि कोलेटरल डैमेज होता है दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में, अगर सिविलियंस का या कोलेटरल डैमेज होता है, ये नाअहली है। मैं इसको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, ये नाअहली है। अब नाअहली की वजह को मैं ये नहीं कह सकता कि कोई जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर मैं कत्ल का इल्जाम ऐसे नहीं लगा सकता, लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग अगर नहीं है, अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो परफेक्शन नहीं है, तो ये वाला काम बंद करें, उसके बजाय ज़मीनी तौर पर लड़ें। जब आपके पास आ जाए फिर आप एक काम करें, क्योंकि इससे पहले भी ड्रोन हमलों में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी ड्रोन हमलों से और ऑपरेशन जो नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है, उस पर जो सिविलियंस की शहादतें हुई हैं, कोलेटरल डैमेज हुआ है, उससे एक नफरत फैली है, और जिनकी फैमिलीज का ये हुआ है उनके लोग भी जो दहशतगर्द नहीं थे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो भी बदला लेने के लिए उनको ज्वाइन कर लेते हैं, या फिजिकली और या एज फैसिलिटेटर बन जाते हैं वो। तो इन दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, उस पर हमारी इनसे बात भी हुई है, और इंशाल्लाह हमारे एक जिरगा होने वाला है, उसके अंदर इस पर बात या ओपन एक पॉलिसी जो है बताई जाएगी। बजट आने वाला सर, खान साहब के साथ बजट पे कोई बात हुई आपकी, और केपी के जो लोग हैं वहाँ उनको खुशखबरी देने जा रहे हैं बजट में? देखिए बजट हमारा इंशाल्लाह बड़ा तारीखी बजट होगा, जब आएगा तो उसके बाद ही बात करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं मीडिया के इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं कि जो मीडिया परसेप्शन बड़ी गलत बना लेता है, लोग भी बना लेते हैं उसे, फिर मीडिया लोगों को ही दिखाता है, सारी बात है। देखिए बड़ी क्लैरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के अंदर जब हमारी हुकूमत आई 18 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 64 अरब रुपये तकरीबन हमारी महीने की तनख्वाह है, तो 18 दिन की तनख्वाह ना होने सूबे में आज माशाल्लाह 250 अरब का सरप्लस है। और साथ ये भी है, ये नहीं कि हमने पैसा नहीं लगाया, हमने अपनी डेवलपमेंट में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 120 अरब रुपए का डेवलपमेंट का रिलीज था एलोकेशन, हमने एडीबी प्लस देकर 153 अरब दिए। इस तरह 50 अरब का हमने डेवलपमेंट फंड पहली दफ़ा बनाया कि जिसके अंदर हम अपना कर्जा उतारेंगे। आपके सामने हमने जो रिलीफ दिए हैं रमज़ान के अंदर लोगों को, 10 लाख फैमिलियों को, वो भी आपके सामने है, ठीक है। 36 अरब रुपया सेहत कार्ड का हम दे रहे हैं, दोबारा हमने शुरू किया है। अब सेहत कार्ड में हमारे वो वाली चीज़ें हमने डाली हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हमने डाल दिया, जिसमें यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, आपका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ इम्प्लांट जो है बच्चों का, अब मजीद भी हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर की स्कीम है, जो हम सोलर दे रहे हैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, जिसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे, और कुछ को हम आसानी के साथ पे 50% गवर्नमेंट और 50% उस पर बुनियाद में देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने बेइंतहा शुरू किए हुए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग, अब ये 40 अरब रुपये का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम उससे नहीं है, दूसरा उसके बाद एजी ऑफिस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है, अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेन्योर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के एजी से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो कोई वास्ता से नहीं है, और शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशरी हैं कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गया है, ये हमारे अकाउंट में आएगा, 20 अरब और है, 40 अरब ये रिकवर हो जाए, और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू जी। कि बेशतर जो आपकी लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज है, इसीलिए खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो रही है। आपके खिलाफ भी कुछ यूट्यूबर्स ने ये कैंपेन चलाई, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या ये वजह है? भाईजान बात ये है, मेरे ऊपर इमरान खान का एतमाद है, यूट्यूबर मुझे मैटर नहीं करते, उनकी एक सोच है, उनका एक बयानी है, उन्होंने कुछ चूरन बेचना होता है, फिर नाराज होकर और पड़ जाते हैं, तो चूरन बेचना होता है उन्होंने। देखो भाई, ना मैं उनको जवाब दे हूँ, नहीं मैं न, उनका मेरे साथ काम है एक तरह से, लेकिन अब अगर एक बंदे को पता है कि वो मेरे पे बात करेगा और उससे उसको डॉलर मिलेंगे, तो पहले तो मैं उस यूट्यूबर को मानता ही नहीं हूँ जो इस वक्त बात करता है कि वो नजरिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो पहले अपने अकाउंट को उसने किया हुआ है ना, क्या करते हैं उसको मोनेटाइज अकाउंट वाला पैसे कमा रहा है, और पैसा तब कमाया जाता है
کہ جب کسی ایسے بندے کے اوپر بات کرو پھر ویورشپ آتی ہے کہ جس کی بات سننا لوگ چاہتے ہوں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں میرے ساتھ نظریے کی باتیں ایسے لوگ نہ کریں جو پیسے کما رہے ہیں. میرے ساتھ نظریے کی بات وہ کرے کہ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, قربانی دے رہا ہے, جانی مالی قربانی دے رہا ہے, کما نہیں رہا. اسی لیے کوئی ورکر میرے پہ تنقید کرتا ہے, میں نے آج تک جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے جذبات ہوں گے. میں پورا نہیں اتر سکتا, ٹھیک ہے, میں پھر بھی قدر کرتا ہوں اس کی. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا میں نے جواب دیا ہو کسی کو. میں قدر کرتا ہوں ان کی. میں ان کے معیار پورا نہیں اتر سکا اب تک. اللہ ایک ٹائم لائے گا, اللہ الحق ہے, وہی فیصلے کرنے والا, عزت ذلت دینے والا ہے. لیکن میں کبھی ان کو جواب نہیں دیتا. میں خفا نہیں ہوتا ان سے کیونکہ ان کے جذبات دلی جذبات ہیں, ان کی قدر ہے. باقی یہ یوٹیوبرز اور یہ چیزیں جو ہے نا بھائی, یہ آرمی چیف کو مبارکباد دیں گے. بھائی جان اب یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے, یہ سوال آپ آرمی چیف سے کرنا کہ میں نے مبارکباد دی تھی یا نہیں دی تھی. تھوڑا سا ادھر بھی بول لیا کرو, وہاں تو جاتے ہو نہیں. آپ اسے پوچھیں گے نا پھر پتہ چلے گا. نہیں میں سسپینس چھوڑتا ہوں. ایک منٹ, میری طور سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, نہ میری ان سے بات ہوئی ہے اس کے بعد, نمبر 1. لیکن نمبر 2 ایک اور بات بھی ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یار یہ تو آپ جاتے ہو SPR کی بریفنگ میں, تو وہاں پہ سوال پہلے سے دیے جاتے ہیں یا تم لوگ سوال کر نہیں سکتے ہو. وہاں تو آپ بالکل یہ مختلف آدمی بن جاتے ہو. وہ آزاد ہو جاؤ یار, آپ خود ہی آزاد نہیں ہو. آزاد ہو جاؤ. آپ یہ سوال کچھ ادھر کیا کرو, پھر ہمیں بتایا کرو کہ ہم نے یہ سوال کیا, انہوں نے یہ جواب دیا. DSPR سے ہم نے یہ پوچھا آپ کے بارے میں, انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا, پھر میں اس کا جواب دوں گا. ہر چیز ہم سے شروع مت کیا کرو. باقی اب مجھے انتظار رہے گا کسی بھی ایونٹ میں آپ کو آرمی چیف ملیں گے, کسی بھی میڈیا والے کو, ان سے آپ پوچھ لینا کہ آپ کو علی امین نے مبارکباد دی کہ نہیں دی. باقی علی امین نہیں, میں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری ابھی تک بات اس سے نہیں ہوئی, میں نے اتنا جواب کو دے دیا ہے. لیکن یہ سوال ان سے ہی پوچھ لینا وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تھینک یو. کافی عرصے بعد علی امین خان صاحب کی CM صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد